اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ دوستو، آخرکار ہم اس قبر پہ پہنچ گئے ہیں جس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، شمس خان ملدیال کی قبر، اور اس کے ساتھ راجولی خان کی قبر جو ہے یہیں پہ موجود ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا وہ۔ پہلے آپ ذرا ایسے کیمرہ گھمائیں اور ایسے دکھا دیں۔ یہ جو آپ پار کا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ دگوار کا علاقہ ہے، اور یہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا علاقہ پڑتا ہے، اوپر کی پہاڑیاں۔ اور اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں گے اور یہ زوم کریں گے، یہاں پہ جو سامنے درخت دکھ رہے ہیں یہی درخت جو ہیں جموں کشمیر ہماری والی سائڈ جو ہے لاسٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا باڑ شروع ہو جاتا ہے، ان کی باڑ بندی ہے آگے جا کر۔ یہ علاقہ جو ہے یہ پورا گاؤں اگر آپ اوپر تک ایسے دکھا دیں تو یہ گاؤں جو ہے اس کو دگوار تیڑواں بولتے ہیں، اور یہ دگوار تیڑواں بالکل جموں کشمیر کا آخری آبادی والا گاؤں ہے۔ اور اس کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ فی الحال ہم اس قبر میں دیکھتے ہیں، اس پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، اس تختی کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اس قبر کا بھی۔ اب چار دیواری کسی نے کی ہوئی ہے اس کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبر کو دریافت 100 سال بعد کیا گیا، جب ان کی وفات ہوئی 1832 میں ان کو شہید کیا گیا اس گاؤں کے اندر، زہر کھلا کے مارا گیا۔ اس کے بعد سے ان کی قبر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن 100 سال بعد کہتے ہیں کہ جب ایک بھینس یہاں سے جا رہی تھی، کوئی چرواہا یہاں سے جا رہا تھا، تو اس کی بھینس کا پاؤں جو ہے وہ یہاں پہ ایک قبر میں چلا گیا، اور بعد میں جب اس کی جانچ وغیرہ ہوئی تو پایا گیا کہ یہی وہ دو قبریں ہیں جو گلاب سنگھ کے دور میں یہاں پہ زہر کھلا کے ان کو مارا گیا تھا اور پھر یہاں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اندر آئیں، پہلے میں آپ کو قبر دکھاتا ہوں۔ ان میں سے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی قبر سردار شمس خان ملدیال کی ہے اور کون سی قبر راجولی کی ہے، لیکن دو قبریں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک یہ قبر ہے اور ایک یہ قبر ہے۔ ایک بورڈ ہے سامنے لگا ہوا، ہم ذرا اس بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پہ لکھا کیا ہے۔ اگر ہم اس پہ جائیں، تختی پہ جائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے، اب تو مٹ چکا ہے لیکن کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سردار شمس خان شہید بن سردار رستم خان ملدیال نمجر ٹاٹ۔ اس کے بعد لکھا ہے سردار راجولی خان شہید بن سردار فتح علی خان ملدیال نمجر ٹاٹ۔ یہ نمجر ٹاٹ کا علاقہ جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے عباس پور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ بعد میں جب یہاں پہ ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اس کے بعد دگوار سے ان کے کنبے کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسی نمجر ٹاٹ والے علاقے میں چلے گئے تھے۔ یہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں درج ہے۔ اگر ہم ان کی شہادت کی تاریخ پہ جائیں تو وہ بھی اس پہ درج ہے۔ کئی کتابوں نے ان کی شہادت کے بارے میں الگ الگ تاریخ بتائی ہے، کچھ نے 1836 بتایا ہے، کچھ نے 1832 بتایا ہے۔ اس تختی کے اوپر کیا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لکھی ہے شہادت رات کو ہوئی ہے 23 اگست 1832۔ 23 اگست 1832 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ اس پہ کلیئر لکھا ہے۔ اچھا، یہ تختی لگانے والا جو ہے یہ کوئی محمد امین پلس ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جو سردار محمد امین کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ پنچ بنام شمس خان ملدیال ہے، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی لگائی ہے یہاں پہ۔ اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے لگائی ہے یا کسی اور نے لگائی ہے، لیکن یہاں پہ ان کا نام جو ہے وہ محمد امین پلس ہے، اور جو کتاب ہے کتاب پہ ان کا نام سردار محمد امین خان لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہاں پہ نیچے ایک شعر ہے جو پڑھا نہیں جا رہا ہے مجھ سے، اور کل ملا کے یہ تختی جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو میں نے یہ دو قبریں یہاں پہ بتائی۔ دوستوں، میں آپ کو تاریخ کے ان اوراق کی طرف لے جاؤں گا جہاں پہ پونچھ میں مسلمان راجہ رہے ہیں، ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سرجن سنگھ کا نام آتا ہے، جو سرجن سنگھ سے راجہ سراج الدین خان راٹھور ہو گئے، اور انہی کا ایک بیٹا راجہ فتح محمد خان جو ہے بعد میں راجہ بنا، جن کا بیٹا راجہ عبدالرزاق خان ہے جو راجہ بنا پونچھ کا، اور ان کا بیٹا علی گوہر خان جو رستم خان کے نام سے مشہور ہوا وہ راجہ بنا۔ اور بعد میں جب آپراجی کا دور آیا
تو آپ راجی کے دور میں پونچھ کے اندر چھوٹے چھوٹے راجا جو ہے وہ نمودار ہو گئے. انہی میں ایک راجا سردار شمس خان ملدیال بھی تھا. 1815 کے بعد کا جو دور ہے اس کو پونچھ کی تاریخ میں آپ راجی کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں سکھوں نے راجا دھیان سنگھ کو یہاں کا راجا تو بنایا تھا، لیکن دھیان سنگھ کبھی بھی پونچھ نہیں آئے اور انہوں نے اپنا ایک نائب جو ہے دلباغ سنگھ کے نام سے پونچھ بھیج دیا تھا، لیکن وہ یہاں کے حالات کو شاید مکمل طور پر دیکھ نہیں پایا، اس کو بھانپ نہیں پایا، اور اس وجہ سے پورے اس پونچھ کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے راجا جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے. لیکن ان میں سب سے بڑا نام سردار شمس خان ملدیال کا تھا. جب لاہور دربار کو ان کا پتہ چلا تو انہوں نے شمس خان ملدیال کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے شروع کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت طاقتور آدمی ہے اور پورے پونچھ کے دیہی علاقوں پہ اس کا کنٹرول ہے، اس لیے ان سے صلاح کرنی چاہیے اور انہیں پونچھ میں نائب مقرر کیا گیا. اپنے دور میں انہوں نے بہت کامیاب کام بھی کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بغاوت کا سلسلہ شروع کیا. بغاوت کے بعد اس کو کچلنے کے لیے راجا رنجیت سنگھ نے جموں کے اس وقت کے راجا گلاب سنگھ کو ایک سندیشہ بھیجا کہ شمس خان ملدیال کو کنٹرول کیا جائے، اور انہوں نے چڑھائی کی اور آخرکار جو ہے 3-4 مہینے کی مشقت کے بعد بہت ہی ایک ٹیکنیک کے ساتھ شمس خان ملدیال کا قتل ہوا. کے ڈی مینی اپنی کتاب تاریخ پونچھ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن محمد خان تیڑوے نے راجا شمس خان اور راجولی کو گاؤں دیگوار تیڑوا میں دعوت پر مدعو کیا تھا اور رات کو ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کا قتل کیا گیا تھا. خوشدیو مینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد خان تیڑوے نے راجا شمس خان کا سر قلم کر دیا، پھر راجولی کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. اس طرح دھوکے اور فریب کے ذریعے پونچھ کے راجا شمس خان کا خاتمہ ہو گیا. محمد خان نے راجولی اور شمس خان کے سر کاٹ کر پہلے صدرون کے راجا شیرباز کے سامنے پیش کیے. شیرباز نے ان سروں کو نیزوں پر رکھ کر پونچھ میں راجا گلاب سنگھ کے پاس بھیج دیا. راجا گلاب سنگھ نیزوں پر آویزاں اپنے دشمنوں کے سر دیکھ کر خوش تو ہوا، لیکن اسے اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ شمس خان کو زندہ کیوں نہیں پکڑا گیا. اس لیے راجا گلاب سنگھ نے محمد خان تیڑوے اور اگر خان کو انعام دینے کے بجائے گرفتار کر لیا اور انہیں اس قتل کے جرم میں 3 سال کی سزا بھی سنائی. سردار محمد امین اپنی کتاب تاریخ پونچھ بنام شمس خان ملدیال میں لکھتے ہیں کہ ان سروں کو ان کی وفات کے 18 سال کے بعد دفنایا گیا. اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اس جگہ سے کم از کم 200 کلومیٹر دور ان کے سر دفنائے گئے، اور وہ جگہ نوشہرہ علاقے کے پیر بڑے سر میں ہے، جس کو آج پیر بڑے سر کہتے ہیں، وہیں پہ ہے اس کتاب کے مطابق. پیر بڑے سر نام کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور اگر ہم پنجابی زبان میں جائیں تو وڈے سر ہوتا ہے. وڈے سر کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے سر. تو وہ 2 وہی کٹے ہوئے سر تھے جن کے نام پہ شاید وڈے سر پہلے نام ہوا ہوگا اور بعد میں وہ پیر بڑے سر یا پیر وڈویشر جو نام آج دیا جاتا ہے اس کو وہ بنا ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں جو سر نام ہے وہ انہی 2 سروں کی وجہ سے جو ہے وہ پڑا ہوگا. پونچھ کے تیڑواں علاقے میں یہ قبریں پونچھ سے 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں، اور یہ جموں کشمیر کا آخری گاؤں ہے. اس کے بعد دیگوار کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ علاقہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا علاقہ ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آج بھی علاقہ پونچھ کے گاؤں میں شمس خان ملدیال کی بہادری کے قصے مشہور ہیں، اور تقریباً 200 برس گزر جانے کے بعد بھی عوام میں اس کی عزت اور ہر دل عزیزی کم نہیں ہوئی. آج بھی یہاں گاؤں میں میراثی ان کا مرثیہ جب گا کر سناتے ہیں تو جذبات، احترام اور عقیدت کے ساتھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور گلے رند جاتے ہیں.
راجہ شمس خان ملدیال کی تلوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پنچ سے مسلمان دور حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا، علاقے سے آپراجی کا بھی سدباب ہو گیا اور پنچ پر لاہور دربار کے اقتدار کی گرفت مضبوط